آپ کے سامنے آج وہ افراد کے جو اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ محبوب ترین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ صفات کے جو ان نیک بندوں کے اندر ہوتی ہیں، اگر وہی صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو ہم بھی اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پسندیدہ محبوب ترین اشخاص اور افراد بن سکتے ہیں۔ اور یہ دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جو بندہ جس قدر جتنے بڑے شخص کا محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اس کو اسی قدر نوازا جاتا ہے، اسی قدر اس کو بہت زیادہ انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ وزراء کے قریبی ہوتے ہیں، وزراء کے برگزیدہ ہوتے ہیں، ان کے پسندیدہ اور محبوب ہوتے ہیں، تو جس قدر اس مرتبے سے اس درجے سے وہ آدمی جتنا قریب ہوتا ہوگا اتنا ہی اس کو اتنے ہی اعزازات سے نوازا جا رہا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کو ذوالجلال والاکرام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، خلاق عالم ہے، رب السماوات والارض ہے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بن جائے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کس قدر اس بندے کو نوازتے ہیں اور کس قدر اس بندے کے دل میں اطمینان اور چین کو پیدا فرما دیتے ہیں کہ جس کا اندازہ وہ شخص نہیں لگا سکتا کہ جو پسندیدہ نہیں ہے، جو محبوب ترین نہیں ہے۔ مثال دے کر آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ جیسے کوئی وزیر اعظم ہے، اس کے بہت زیادہ قریب بھی بہت زیادہ افراد ہوا کرتے ہیں۔ اب ان قریبی افراد کو وزیر اعظم جس قدر نوازتا ہے تو ہم جیسی رعایا، ہم جیسی عوام، ہمیں کیا معلوم کہ ان کو کس طرح نوازا جا رہا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ ان کو کیا کیا دیا جا رہا ہے، ان کو کس طرح انعامات سے سرفراز کیا جا رہا ہے، ان کو کہاں مکان، کہاں پیسے، کہاں گاڑیاں، کہاں جائیداد کا وارث بنایا جا رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بیائی اسی طریقے سے سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ترین پسندیدہ برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، ان کو اللہ جس طرح نوازتا ہے، تو جو بندے اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے محبوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے قریبی نہیں ہے، وہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کس قدر اس افراد کو جو اللہ کے پسندیدہ ہے ان کے دلوں میں اطمینان ہے، کتنا سکون ہے، کتنا چین ہے، کتنا آرام اور راحت ان کو مل رہی ہے۔ تو بیائی اسی طریقے سے اللہ کریم نے یہاں پر 5 صفات ان محبوب بندوں کی بتلائی ہیں۔ ان میں سے آپ کے سامنے وقت کیونکہ کم ہے، 2 یا 3 صفات کو آج بیان کیا جائے گا، بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر۔ پہلی صفت کو جو اللہ کریم نے بیان فرمایا الصابرین، کہ صبر کرنے والے، کہ صبر کرنے والے جو افراد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہیں۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ محبوب بنتا ہے۔ اب صبر کی 3 قسمیں فقہاء نے، علماء نے لکھی ہیں کہ الصبر علی الطاعہ، الصبر علی المعصیہ، الصبر علی الاطاعہ۔ فرمایا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر آدمی ثابت قدم رہے، اس پر ڈٹا رہے، جمع رہے، صبر اس کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے اندر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائے گا تو طرح طرح کے مصائب آئیں گے، طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہم نماز کے لیے یہاں پر آئے، دیکھا کہ دکان پہ کسٹمر بھی کھڑا ہے، دکان پر گاہک بھی بہت زیادہ کھڑے ہوئے، اب دیکھا کہ آیا نماز کی طرف جاؤں یا کسٹمر کو ڈیل کروں، اب یہاں پر دیکھو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں پر اس کے ایمان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کے ایمان کا محاسبہ کیا جا رہا ہے، اس کے ایمان کو چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا کتنا ایمان کے اعتبار سے اندرونی کھانا یہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے۔ اب یہاں پہ صبر علی الطاعہ کا پتہ چلے گا، صبر کس پر ہوگا، ثابت قدمی کس پر ہوگی، اللہ کی اطاعت پر۔ اگر اب یہ کہے کسٹمر کو بھئی آپ
یا تو انتظار کر لیں یا آپ کسی دوسرے کے وہاں چلے گئے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اب نماز کے لیے آیا، اب اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کر آیا، اس کو پتا ہے کہ 2000 3000 500 6000 کتنے کا کسٹمر تھا، اس کو چھوڑ کر میں نماز کے لیے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہ صبر علی الطاعہ کے اوپر عمل کرنے والا ہوں۔ جب یہ آئے گا اس کو چھوڑ چھاڑ کر پھر یقین کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں برگزیدہ بن جائے گا، محبوب ترین بن جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ الصبر علی المصیبہ، کہ مصیبت آدمی کے اوپر آ جائے تو مصیبت پر صبر کر۔ کسی کے ہاں انتقال ہو جائے، بیٹے کا ہو جائے، والد کا ہو جائے، بیٹی کا ہو جائے، والدہ کا ہو جائے، کسی بھی عزیز کا ہو جائے، بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتے ہیں، بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کا کسی دوسری جگہ سے اگر آیت کا آپ جائزہ لیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وبشر الصابرین، کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والے کو، الذین اذا اصابتهم مصیبت، کہ جب ان صبر کرنے والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بس یہی کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے کہ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے اللہ ہی کی امانت، اللہ نے لے لی، کوئی بات نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بھی ان کو خوشخبری کہتے ہیں نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سلامتی کا نزول ان کی طرف ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ صرف یہ رحمت کے باعث نہیں ہے، رحمت کے مستحق نہیں ہے، صلوات کے مستحق نہیں، بلکہ اولئک هم المہتدون، یہی اصل کامیاب اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی برگزیدہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو ایک مصیبت پر صبر کرنا۔ اور تیسری جو چیز ہے الصبر علی المعصیہ، کہ گناہ کے اوپر بھی صبر کرنا۔ گناہ کے اوپر صبر کرنا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ کریم نے شراب سے روکا ہے، اللہ نے زنا سے روکا ہے، اللہ نے جوا سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کے گناہوں سے روکا ہے۔ جب آدمی ایک چیز کا عادی ہوتا ہے تو اس گناہ کو کرنے کی طرف بہت طلب ہوتی ہے، اس کی بہت طلب ہوتی ہے۔ کوئی جواری ہو، کوئی زانی ہو نعوذ باللہ، کوئی شرابی ہو، کوئی کچھ بھی کرنے والا ہو، تو کوئی بھی گناہ کے اندر وہ شامل ہوتا ہوگا تو اس کا بڑا دل ہوگا کہ بھئی اس کو میں کروں۔ کسی بندے نے ہاتھ پکڑ کر مسجد کا دروازہ دکھا دیا، بھئی یہ مسجد ہے، اللہ کے ہاں یہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آپ اللہ اللہ کے کیا کریں، اس تمام جھنڈوں کو چھوڑ دیجئے۔ وہ اس پر آمادہ ہو جائے گا، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اب نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ جائے گا، اس کا وقت ہوگا چوری کرنے کا، زنا کرنے کا، نعوذ باللہ شراب پینے کا، اس کا بڑا دل ہوگا کہ میں شراب پیوں، میں زنا کروں، میں چوری کروں، لیکن نہیں، اس نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اسی کو بھی کہتے ہیں الصبر علی المعصیہ، کہ گناہ کے اوپر بھی صبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، تھامے رکھنا اپنے آپ کو، نہیں بھائی مجھے یہ گناہ نہیں کرنا۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے تو الصبر علی المعصیہ کا وہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ گناہوں سے روکنے والا شخص اللہ کے ہاں فرمائے کہ بہت زیادہ برگزیدہ ہے، پسندیدہ ہے، وہ بھی صبر کرنے والوں کے اندر شامل ہوتا ہے۔ الصابرین کی صفت اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہوتی ہے۔ جس بندے میں الصابرین کی صفت پائی جا رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتے ہیں۔ اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک آیا صبر کا دامن کس کس نے تھامے رکھا؟ میں پانی لے کر الصابرین کا کس کس نے اس کا عملی جامہ اس کو پہنایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں آپ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جو دنیا میں آئے نہیں، ماں کے پیٹ میں ہے، والد کا سایہ اٹھ گیا، تھوڑا صدمہ ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے، 6 برس کے ہیں، والدہ دنیا سے چلی جاتی، 8 برس کے ہوتے دادا عبد المطلب چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی کے اندر آپ کے چچا ابو طالب جو پرورش کر رہے تھے وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ ہی کی زندگی کے اندر آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ام کلثوم، زینب اور رقیہ۔ آپ ہی کی زندگی میں آپ کے تینوں بیٹے لڑکپن کے اندر انتقال فرما جاتے ہیں، قاسم، عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی وہ خاتون، وہ زوجہ کہ جو اتنی محبت کرتی تھی حد درجے سے زیادہ،
جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ بڑے پن میں بڑے عمر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کے، اما خدیجہ 40 سال کی ہیں، بیوہ ہے. وہ خاتون نے اللہ کے رسول کو چلنا سکھایا، سمجھو کہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. وہ دنیا کے اندر چلی جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا ہی کے اندر جو حیات تھے کہ فرمایا کہ جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ کرام کو شہید کیا جاتا ہے، 14 جنازے اڑتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں احد کے اندر 70 صحابہ کرام کو شہید کیا جاتا ہے. اندازہ لگاؤ پہ در پہ کتنی تکالیفیں آ رہی، کتنی پریشانی آ رہی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے دامن کو لبریز نہ ہونے دی. یہ صبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کی طرف آ جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی تاریخ تو بہت بڑی بڑی ہے. آپ کس کس کو اٹھا کر دیکھیں. ایک خاتون کو اٹھا دیں. خاتون کا نام جیسے ایک دفعہ شاید میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، ام خلاد. ام خلاد حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہے، ان کی بیوی ہے. غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، راوی میرے خیال میں ذہن سے نکل گیا، کوئی صحابی روایت کرنے والے اس طرح. تو دیکھتے ہیں کہ ایک جنگ بدر، یہ جنگ احد کا معرکہ ہے، وہاں سے یا غزوہ کوئی غزوے کا معرکہ ہے. وہ لے کر آ رہے ایک گھوڑا ہے، ایک اونٹ ہے، بلکہ اونٹ کے اوپر سواری جیسے لادی جاتی ہے، اس کے اوپر کچھ کپڑا اسی طریقے سے اس کے زین وغیرہ رکھی جاتی ہے. ایک طرف کوئی دوسری لاش ہے، دوسری طرف دوسری لاش ہے، ایک تیسری طرف تیسری لاش ہے. اور ان کی جو والدہ ہے حضرت خلاد کی، وہ اس نکیل کو پاکا کر لے کے آ رہی ہے. دیکھا کہ دور سے ایک خاتون نظر آ رہی لاتی ہوئی. پوچھا، قریب آئے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا یہ کون ہے؟ گھوڑے پر یہ اونٹ پر کیا سوار کر کے لے کر آئی آپ؟ کیا اس طرف یہ میرے عمر بن جموح شہید ہو گئے اس مارکے کے اندر. کیا اس طرف کون ہے؟ کیا میرے بھائی عبداللہ شہید ہو گئے. کہ پیچھے کون ہے؟ کیا میرے بیٹے خلاد. کہ یہ تینوں شہید ہو گئے، ان تینوں کو قبرستان کی طرف لے کے دفن کرنے کے لیے. کہا کہ اللہ اکبر، کہ اتنا صبر، کہ ایسی عورت تو اس طرح کے شہداء کو دیکھ کر، اپنے وارثین کو دیکھ کر، کہ جوان عورت ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، پھر دیکھنے کے بعد اس طرح صبر کر رہی ہے. اس کو تو گر جانا چاہیے، اسی وقت مر جانا چاہیے، لیکن صبر کا دامن لبریز نہ ہونے دیا. صبر کر کے دکھایا دے کہ ام خلاد ان اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر اپنے وہ قبرستان تک، علاقہ جو قبرستان تھا، آبائی قبرستان تھا، وہاں لے کر گئی، وہاں تدفین کی ان کی. اسی طریقے سے اب دوسری ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں. یہ فرمائے کہ اس زمانے کے اندر غالباً غزوہ احد تھا، وہاں پر پانی پلا رہی تھی، زخم مرہم وغیرہ پٹی کر رہی تھی. کچھ خواتین تھی جو جتنے شہید تھے، جتنے اسی طریقے زخمی حضرات تھے، ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی. اس وقت پردے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا تھا، وہ کر رہی تھی. ان کو خبر دی کسی نے کہ آپ کی خالو کا انتقال ہوا. کہا انا للہ و انا الیہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ خبر دی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا. کہا انا للہ و انا الیہ. پھر تیسری مرتبہ ایک اور شخص آئے، انہوں نے کہا آپ کے شوہر مصعب بن عمیر کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے. کیا چیخ تھوڑی سی نکلی، اللہ اکبر، زور سے. فوراً دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ یار ہر ایک کے اوپر انا للہ پڑتی گئی، انا للہ. لیکن شوہر کی جب باری آئی تو اس پہ تھوڑی سی چیخ بھی نکل گئی. انہوں نے کہا میری چیخ کیوں نکلی؟ اس لیے نکلی، میں نے کہا کہ میرے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے میرا شوہر تھا مصعب بن عمیر، کہ اس سے زیادہ مجھے حد درجے کی محبت تھی. جب ان کا مجھے پتہ چلا تو مجھے بے قابو ہو گئی، بے ساختہ میری زبان سے نکل گئی، لیکن دل سے میرے نہیں نکلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے میری چیخ نکل گئی، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں، یہ بے ساختہ نکلی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آؤ بکا کرتی، چیخ و پکار کرتی، اپنے آپ کو چاکتی اور پھاڑتی تو اس کے اندر گناہ تھا. اندازہ لگاؤ، یہ صبر تھا. خدا کی قسم ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. آج دیکھو نا فلسطین اور غزہ کے اندر آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ کی قسم ان کی ویڈیوز کو بندہ دیکھ لے تو دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو، ناشتہ کرنے کو، رات کا کھانا کھانے کو، دل نہیں کرتا کسی سے گفتگو کرنے کو. ابھی کل کی بات، ایک میں نے تصویر دیکھی، ایک بچے کو عجیب طریقے سے شہید کیا گیا، پورا یہاں سے یہاں تک پورے ٹانکے لگائے ہوئے ہیں، پورا یہاں سے چیرا ہوا، یہاں سے چیرا ہوا. بچے کی آنکھ پھٹی ہوئی. میں نے کہا اللہ اکبر، یہ اس طرح سیا جا رہا ہے جیسے کوئی موچی کسی چپل کو سیا جاتا ہے. چہرے کو اس طرح سے سیدھا. ہمارے بچے کی کسی انگلی میں کچھ ناخن کے اوپر کچھ خراش آ جائے، اب وہ تڑپ اڑتے ہیں. لیکن بچوں کے ساتھ دیکھو کیسا
کچھ کیا جا رہا ہے. اس پہ الفاظ نہیں ہے، کیا کہہ سکتے ہیں. مجبور محاذ ہے. اس دن ہم مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہاں عید کی نماز ادا کر رہے تھے، تو حضرت بھی بڑے اندرونی خانہ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت تکلیف کے اندر تھے، رو رہے تھے. ان کے بعد الفاظ نہیں تھے. کہنے لگے ہم تو اللہ بے بس ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن کم از کم مسلمان کے یہاں سے امداد ضرور کر سکتے ہیں. کم از کم ایک بندہ 100 روپے اپنے ذمہ لگا لے کے بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ بھی حضرت نے فرمایا اپنی نجی گفتگو کے اندر کہ آپ یقین کریں اگر 22 کروڑ عوام ہے، 22 کروڑ عوام کے مثال کو 22 کروڑ روپے جمع ہوتے ہیں، 22 کروڑ پورے نہیں پہنچیں گے وہاں پر، پہنچتے 10 کروڑ وہاں پہنچیں گے کہ اتنے سانپوں نے منہ کھولے ان کو بھی کھلانا پڑے گا. جب جائے گے ہمارے پاس 10 کروڑ وہاں پہنچیں گے. تو بات کہیں اور نکل گئی، صبر کے اوپر بات چل رہی ہے. تو صبر کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اللہ کے یہاں پر گزیدہ بن جاتا ہے. تو صبر کرنے والے بن جائے. نمبر 1 گناہوں پر صبر. کس پر بھائی بولتے ہیں دیکھو ہمارا یہ درس ہے، کس پر صبر کریں گے؟ گناہوں پر، کہ گناہ نہیں کرنے، اپنے آپ کو روکنا. دل تو کہے گا یہ کام کرنا ہے لیکن نہیں، ہم نے نہیں کرنا. صبر کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنی جو ہم نے عادت بنانی اس کو ہٹانا ہے. صبر کرنا اسی کا نام. دوسرا صبر علی الطاعہ، اطاعت اور اللہ کی فرما برداری. نماز کا وقت ہو، کسٹمر بھی کھڑا ہو، کسٹمر کو چھوڑ دے، نماز کے لیے آنا ہے. صبر اس میں بھی ہم نے کرنا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا الصبر علی المصیبہ، کہ مصیبت خدا نہ خاص سے کوئی بھی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر اس میں بھی ہم نے کرنا ہے. کریں گے سارے انشاءاللہ. دوسری صفت جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین افراد کی جو ہے وہ ہے الصادقین، سچ بولنے والے، سچ کا مظاہرہ کرنے والا، سچ کو اپنانے والا. آج تاجر یہ سمجھتا ہے کہ سچ نہیں بولوں گا تو میری تجارت کے اندر کامیابی نہیں ملے گی. عام آدمی سمجھتا ہے کہ سچ نہیں بولوں گا تو میں آگے نہیں پہنچ سکوں گا، سچ نہیں بولوں گا تو فرمایا کہ میری سنوائی نہیں ہوگی. ہر ایک بندے نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے. اللہ کی قسم یہ ہمارا غلط نظریہ ہے. مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. یہ کمزوری ہے ہمارے ایمان کی، جس کی وجہ سے ہمارے نتائج ذہن کے اندر کیا گئے اتر رہے. ورنہ آپ دیکھیں نا سچ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک وہ اتارا ہے. سچ کے بارے میں کتنی آیات ہیں. اب سچے تاجر کے بارے میں تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ، کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے روز، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. اب اس کا الٹ نکالو کہ نعوذ باللہ جھوٹا تاجر کہاں ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوگا. تاجر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ. انبیاء کے مقابلے میں کون تھے؟ کفار تھے، ان کے ساتھ ہوگا. نعوذ باللہ. جھوٹ اللہ کی قسم اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ جھوٹ ہمارے ساری جتنی عبادات ہیں نا ان کی ساری طاقت کو، ان کی ساری روحانیت کو ختم کر دیتا ہے 1 منٹ کے اندر. اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے. اللہ کے رسول کے صحابہ پوچھنے کہ اللہ کے رسول مومن زنا کر سکتا ہے؟ کہاں کر سکتا ہے. شراب پی سکتا ہے؟ جی پی سکتا ہے. جوا کھیل سکتا ہے؟ جی کھیل سکتا ہے. کہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہ جھوٹ نہیں بول سکتا. الفاظ ہے اتنے سختی کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا مومن. مومن کا یہ شیوا ہی نہیں ہے، مومن کو یہ شعار ہی نہیں دیتا، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے. لیکن آپ دیکھیں سب سے زیادہ آج کیا ہے؟ تجارت میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. تجارت کے اتنا جھوٹ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ بس سنا کر وقت ختم ہو گیا. احمد بن بریف ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے. انہوں نے کسی شخص کو اپنے ساتھ تجارت میں شریک ٹھہرایا کہ ٹھیک ہے آپ ایسے کرو، میرے ساتھ شریک ہو جائے تجارت کے اندر، کچھ پیسے آپ لگائیں، آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں. کہ ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ لیکن آپ نے تجارت کرنی ہے، قیمت صحیح بتانی ہے، جو قیمت ہے بالکل وہی بتانی ہے، اور بتانا ہے میرا نفع میں اتنا ہے، آپ لے سکتے تو ٹھیک ہے. اور ہمارے جو مال کے اندر جو بھی عیب ہے، کوئی نقص ہے، وہ آپ نے کو بالکل ظاہر کرنا ہے، یہ نقص ہے اس لیے اس میں اتنے کم میں دے رہا ہوں میں، یہ سب آپ نے بتانا ہے، اس کے علاوہ کوئی شرائط نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. وہ ایک وقت موجود نہیں تھے. اب ایک کوئی غیر مسلم آیا ان کے پاس کپڑا خریدنے کے لیے. انہوں نے کپڑا ان کو تھما دیا، قیمت بھی نہیں بتائی، ساتھ ساتھ میں وہ عیب دار کپڑا ان کو تھما دیا اور پیسے ان سے لے لیے، درہم وغیرہ. تھوڑی دیر کے بعد وہ حضرت احمد بن بریف آ گئے. وہ پوچھے گے یہ پیسے کس کے؟ کیا فلاں جوڑے کے؟ کہا وہ تو عیب دار تھا نا، تو آپ نے قیمت بتائی کہ قیمت نہیں بتا سکا. کہ آپ نے عیب بتایا کہ عیب بھی نہیں بتایا میں نے. کہا وہ کہاں ہے؟ تلاش کرو. کہ حضرت وہ تو چلے گئے کسی قافلے کے ساتھ ہے. کہ دیکھو تلاش کرو. خوب تلاش کیا، نہیں نکلا، نہیں ملا ان کو. پھر واپسی میں کہا آپ دکان پر بیٹھے، میں جاتا ہوں تلاش. اپنے ساتھ کسی افراد کو لیا، 2-4 بندوں کو بٹھانے کے بعد گئے تلاش کرتے کرتے یہاں تک کہ دوسرے علاقے تک پہنچ گئے. کافی خرچہ کیا. خرچہ کرنے کے بعد کہا کہ
کہ فلاں فلاں شخص یہ قافلہ کہاں کہاں سے آئے گا، یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو بلاؤ. کہ ان میں سے کوئی شخص ہے جنہوں نے فلاں فلاں دکان سے کوئی چیز خریدی تھی، کہاں خریدی تھی، کہ کپڑا خریدا تھا، عیب دار تھا، کہ جی کپڑا تو خریدا تھا، کتنے درہم دیے تھے، ہاں بالکل دیے تھے. کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں اتنی دور سے وہاں سے آیا ہوں تجارت کی غرض سے. اور آپ کو یہ بتلانے کے لیے اس میں عیب تھا، میرے جو شریک تھا، پارٹنر تھے، اس نے آپ کو بتایا نہیں، بھول گیا وہ. اس غلطی کا اظہار کرنے کے لیے آپ یہاں تک پہنچو. کہا اتنے کا تو کپڑا نہیں جتنا آپ خرچے کر کر آ گئے. کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر ایمانداری ہے، امانت داری ہے، ساری چیزیں میں اس کو آپ کو باور کروانے کے لیے گیا ہوں. کیا بھائی میں تو غیر مسلم ہوں، کیا غیر مسلم ہے تو کیا ہے، کہ اسلام تو سب کے لیے یکساں ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو. اچھا کیا لے کر آؤ؟ میں درہم لے کر آیا ہوں، یہ درہم آپ کو واپس کر دیں اور آپ مجھے وہ کپڑا دے دو. اتنے کا نہیں ہے یہ کپڑا، آپ سے زیادہ لے لیے انہوں نے. کہ اچھا کیا دکھاؤ مجھے وہ درہم. انہوں نے درہم ہاتھ میں لیے، غیر مسلم نے حضرت احمد بن بریف سے اٹھا کر سامنے سمندر جاری تھا اس میں پھینک دیے. کہ یہ کیا اپنی جیب سے نئے دوسرے درہم نکالے کا، یہ لو. کہ یہ جو آپ کو میرے باپ کے دوست کو دے کر میں آیا تھا، یہ کھوٹے تھے، اندرونی کھانا خراب تھے، اوپر یہ چاندی کے اس سے مزین کیے گئے تھے، یہ کھوٹے تھے. آپ نے اتنی ایمانداری دکھا رہے تو میں آپ کے اوپر کیوں قربان نہ ہو جاؤں؟ آپ کے اس عمل کی وجہ سے میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے. اندازہ لگاؤ. ایسے واقعات ہمارے رونما تاریخ کے اندر ہوئے. اگر بندہ اپنی تجارت کے اندر ایمانداری کو واضح رکھے، دیانت داری کو سامنے رکھے، اسلام کو سامنے رکھے، شریعت مطہرہ کو سامنے رکھے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ہم تجارت کے اندر نہ پیسے کی وجہ سے خدا کی قسم ایمان کو بھی کھو بیٹھتے ہیں. اور ایمان سے اعلیٰ کوئی دنیا کے اندر چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایمان اگر محفوظ ہے تو اللہ کی قسم آپ بھوکے پیاسے مر گئے کامیاب ہو. اگر ایمان آپ کے پاس نہیں ہے، بھوکے پیاسے بھی آپ کے پاس کوٹھی ہے، بنگلے سب کچھ ہے، سمجھو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پتہ اس وقت چلے ہماری آنکھیں بند ہوگی، قبر کے اندر ہمیں اتارا جائے ہم کیا لے کر آئے اور کیا چھوڑ کر آئے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بھی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے والا بھی بنائے، تجارت کے اندر سچ بولنے کی کوشش کرے. المیہ اتنا برا ہو چکا ہے، کسی مکینک کے پاس چلے جائیں، کسی بھی حوالے سے، بائکوں کا مکینک ہے، کاروں کا مکینک ہے، جنریٹر کا مکینک، کوئی بھی ہے، ہر ایک کے ریٹ اپنے مختلف ہے. کسی کے پاس چلے جاؤ بھائی کتنے کا یہ کام کروانے کے 400 کا ہوگا، آگے چلے جاؤ 600 کا، آگے 1000 کا، 1500. کیا کرے بندہ؟ کس کے اوپر یقین کرے، کس کے اوپر ایمان رکھے؟ ہاں بھائی یہ کوئی دیانتدار بندہ ہے، کام وہی ہے، ریٹ مختلف ہے. مولانا نعمان صاحب ہمارے بہت پیارے عالم دین ہے ماشاء اللہ، فرمانے لگے کہ پرانا اپنا ہی بیتا ہوا ایک واقعہ سنانے لگے. کہنے لگے میری بائک پنچر ہو گئی، اب مجھے کہیں جانا تھا، مسجد کے اندر میرے کسی ساتھی نے کہا کہ بھی آپ ایسے کریں کہ پنچر وغیرہ لگوا دیں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، نماز کے لیے پہنچنا ہے، مجھے رقص دینا ہے. وہ پنچر والے کے پاس چلے گئے، اس نے کہا بھی آپ کی جو بائک کے اندر پنچر تو ہے، ٹیوب بھی پوری خراب ہے، ٹائر بھی پورا خراب ہے، لہٰذا 700 کا ٹائر ڈلے گا، ٹیوب بھی ڈلے گی، 270 کی پرانی بات بتا رہی تھی. ٹھیک ہے، 1000 روپے انہوں نے دے دیے کہ ٹھیک ہے کروا کے لیا. کہ صبح جب پڑھانے کے لیے مدرسے گئے، دوبارہ جاتے ہوئے دوبارہ پنچر ہو گئی، پھر دوبارہ لگوا، آتے ہوئے دوبارہ پنچر ہو گئی. پھر کسی دوسرے بار پنچر والے کو بتایا بھائی یہ تو ہم نے کل نئی ٹیوب ڈلوائی ہے، نئے ٹائر ڈلوائے، کیا ہے تو لوکل ہے، 2 نمبر ڈالا ہے آپ کو، اتنے کا تو ہے بھی نہیں. دیکھو یار اس طرح کے بات، یہ سامنے ہر ایک بندہ جس درجے کا ہے نا، جس شعبے میں منسلک ہے، وہ جس طرح کاٹ سکتا ہے کسی کو کاٹ رہا ہے. پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی نہیں فرما رہا، اللہ رحمتوں کا نزول نہیں فرما رہے. کیسے فرمائیں گے؟ ہمارے کرتوت تو دیکھو کیسے. آپ اگر 1000 کا کام کرتے اس میں بھی ڈنڈی مار رہے ہو، 500 کا اس میں بھی ڈنڈی مار رہے، آپ لاکھوں کا کام کرتے اس میں ڈبل ڈنڈیاں مار رہے. ہر ایک بندہ اپنے شعبے کے مطابق دیکھے یار میں کس قدر سچائی کے اندر مظاہرہ کر رہا ہوں. اگر سچا ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے 100 روپے بچے کوئی مت نہیں، اللہ تیرا شکر ہے. اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی قسم لاکھوں کروڑوں لے کر جا رہا ہوں، اس کو چین اور سکون نہیں گھر کے اندر، اس کو نیند نہیں آئے گی، سکون نہیں. جو بندہ حلال کماتے ہوئے، حلال روزی کماتے ہوئے سچ بول کر اپنے گھر پر کچھ لے کر جاتا ہے، اللہ کی قسم احساس ہوتا ہے، اس کو نیند ایسی آتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ رات بھی گزر گئی اور صبح ہو گئی ہے. لیکن جو بندہ 2 نمبری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے گھر پر جاتا ہے، رات کو نیند بھی نہیں ملی، بس یہی سوچتا رہے گا، ذہن میں خیالات آئے گے بھائی اس سے میں نے کتنے کاٹے، اس کو کتنا بٹورا، اس سے میں نے کتنے پیسے لیے، بس اسی طرح کا خواب چل ہی رہا ہے، پتہ ہی نہ چلا، نیند ہی نہیں آ رہی، کبھی کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی گھڑی دیکھ رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ساتھ میں صبر کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.